دو جہاں فدا تیرے نام پر ہے سکون فضا تیرا نام بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میں ہوں آپ لوگوں کی میزبان کہکشاں فیصل۔ آج 12 ربیع الاول ہے، ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں۔ میری جانب سے، میٹرو ون کی ٹیم کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی محفل عید میلاد النبی کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میں تمام بہنوں کو جو میری دیکھ رہی ہیں مجھے، انہیں خوش آمدید کہتی ہوں، اور تمام نعت خواں سہیلیاں جو یہاں پہ موجود ہیں ان سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ محفل کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ سے، اور پیش کرنے کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گی صوبیہ فاروق کو۔ تیری حمد ہے تیری ثنا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دھڑکن دھڑکن ورد تیرا، دھڑکن دھڑکن ورد تیرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جو توحید کا نغمہ ہے ہر دم گونجتا رہتا ہے، جو توحید کا نغمہ ہے ہر دم گونجتا رہتا ہے، ہر دم گونجتا رہتا ہے۔ کوئی شریک نہیں تیرا، کوئی شریک نہیں تیرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ اللہ۔ ذات ہے تیری بے، تجھ پر ایمان ہے بالغیب، ذات ہے تیری بے، تجھ پر ایمان ہے بالغیب، تجھ پر ایمان ہے بالغیب۔ سب سے افضل ہے کلمہ، سب سے افضل ہے کلمہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ عالم عالم صبح و مساء تیرے آگے سر جھکا، عالم عالم صبح و مساء تیرے آگے سر جھکا، تیرے آگے سر جھکا۔ بے شک تو ہے سب سے بڑا، بے شک تو ہے سب سے بڑا، لا الہ الا اللہ،
इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। बारगाह रिसालत में गुलाए अक़ीदत पेश करने के लिए मैं दावत देना चाहूँगी मोहतरमा दीबा नाज़। रोशनी का उरूज, ज़ुल्मतों का ज़वाल, रोशनी का उरूज, ज़ुल्मतों का ज़वाल, आईना भी वही अक्स-ए जमाल, किसका जे कमाल, किसका जे कमाल, मीम हा मीम दाल, मुस्तफ़ा बेमिसाल, मुस्तफ़ा बेमिसाल, मुस्तफ़ा बेमिसाल, मीम हा मीम दाल, मुस्तफ़ा बेमिसाल, मुस्तफ़ा बेमिसाल, आमदे मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा, आमदे मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा, चेहरे मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा, उनका जूदो करम दुश्मनों को अमा, दस्ते जाज दे कंकरी को ज़बां, हक़ ने बख्शी उन्हें हिकमते लाज़वाल, रोक दे तो हराम, इज़्न दे तो हलाल, किसका जे कमाल, किसका जे कमाल, मीम हा मीम दाल, मुस्तफ़ा बेमिसाल, मुस्तफ़ा बेमिसाल, वो इशारा करें तो शजर चल पड़े, हाथ उनके उठे डूबा सूरज फिरे, चांद दो टुकड़े हो कर दोबारा जुड़े, वो न हो तो रुके गर्दिशे माहुसाल, किसका जे कमाल, किसका जे कमाल, मीम हा मीम दाल, मुस्तफ़ा बेमिसाल, मुस्तफ़ा बेमिसाल, मीम हा मीम दाल, मुस्तफ़ा बेमिसाल, मुस्तफ़ा बेमिसाल, मोहम्मद 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो जहां फिदा तेरे नाम पर, है सुकून फिजा तेरा नाम भी, दो जहां फिदा तेरे नाम पर, है
سکون فضا تیرا نام بھی. ماشاء اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گی عالم اسلام کی ممتاز اسکالر ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 12 ربیع الاول ہے. ہم سب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن منا رہے ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آفتاب نبوت، ماہ رسالت نے دنیا میں جلوہ گر ہو کر تمام عالم کو اپنی روشنیوں سے منور کر دیا. اس دن عاشق رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ عقیدت پیش کر کے اور درود و سلام کے نذرانے پیش کر کے سعادت دارین حاصل کرتے ہیں. اس دن شمع رسالت کے پروانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، فضائل اور حمد و ثنا کے پرکیف نغموں سے اپنے قلوب کو منور کرتے ہیں. ماہ ربیع الاول کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساتھ، ایک ایک گھڑی اہل ایمان کے لیے بہار جاویدانی کا پیغام لے کر آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں تشریف لا کر انسانیت کو ذلت اور پستی کے غار سے نکال کر اوج کمال کی بلندیوں تک پہنچایا. آپ کی حیات مبارکہ کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پہلو تمام بنی نوع انسان کے لیے مشعل راہ ہے. فتح مکہ کے موقع پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دروازے سے جا کر چبوترے پر ٹیک لگائی اور ایک غلام کو کوئی نصیحت فرما رہے تھے. وہ گھر ایک کافرہ عورت کا تھا. جب اس نے دیکھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں تو اس نے حسد اور بغض کا شکار ہو کر دروازے بھی بند کر دیے اور کھڑکیاں بھی بند کر دیں. جبرائیل امین آئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اللہ نے تو اس عورت کے نفس کا تزکیہ کر دیا ہے. اللہ نے تو اس عورت کے قلب کی سیاہی کو دور کر کے نور دولت سے بھر دیا ہے. چند لمحے بعد دروازے کھلے، کھڑکیاں کھلیں اور وہ عورت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئی اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینے کے لیے رخت سفر باندھا تو راستے میں معبد کا گھر پڑا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر تمہاری ضرورت کے بعد تمہارے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے ہے تو مجھے عنایت کر دو، بھوک اور پیاس کی شدت ہے. معبد نے کہا کہ ہم دیہاتی لوگ ہیں اور عرب میں رواج ہے کہ جب ہمارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کی خاطر مدارات میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، لیکن ہمارے پاس کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سامنے ایک بکری بندھی ہے، اگر تم کہو تو ہم اس کا دودھ دھو لیں. تو اس پر معبد نے کہا یہ بکری تو اتنی لاغر ہے، اس کے بدن پر گوشت جیسی چیز نہیں ہے. اگر یہ بکری دودھ دے رہی ہوتی تو
تو ہم اس کو ریوڑ کے ساتھ نہ بھیجتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے اجازت تو دو۔ تو اس پر ام معبد نے کہا کہ بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس بکری کی رسی کھولی اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس بکری کو لا کر کھڑا کر دیا۔ جیسے ہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے پشت مبارک پر دست شفا، دست رحمت، دست برکت پھیرا، بکری نے دودھ دینا شروع کر دیا۔ ام معبد کے گھر کے سارے برتن بھر گئے، جھاگ اوپر تک آنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دودھ سیر ہو کر پیا، اور ام معبد اور اس کے بچے نے بھی دودھ سیر ہو کر پیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائے برکت دی اور رخت سفر باندھا۔ شام میں ابو معبد بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ گھر پر آیا اور کہنے لگا کہ اے ام معبد، آج ہمارے گھر کون آیا تھا؟ تو ام معبد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پوچھنا بھول گئی تھیں۔ کہنے لگیں کہ آج ہمارے گھر مبارک آیا تھا، آؤ مبارک کی باتیں کرتے ہیں۔ تو ابو معبد نے کہا کہ یہ بتاؤ ام معبد، مبارک کیسا تھا؟ تو ام معبد نے کہا کہ جب وہ بولتا تھا تو اس کے منہ سے پھول جھڑتے تھے، اس کا چہرہ انور 14ویں کے چاند کی طرح تھا، وہ قریب سے بھی اتنا خوبصورت لگتا تھا اور دور سے بھی اتنا خوبصورت لگتا تھا۔ میں تو اس کے حسن و جمال میں کھو گئی اور اس کا نام پوچھنا بھول گئی۔ تو ابو معبد نے کہا کہ اب میں بکریوں کا ریوڑ لے کر دور نہیں جاؤں گا، کہ کسی دن مبارک گھر پر آ جائے تو مجھے ضرور بلا لینا اور میری مبارک سے بات ہو جائے۔ کچھ دنوں بعد ام معبد اور ان کا بچہ بازار سودا سلف لینے گیا تو مدینے کی گلیوں تک نکل گئیں۔ دیکھا کہ سامنے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں، تو بچے نے شور مچایا کہ امی امی، وہی نظر آ گئے جو مبارک کے ساتھ ہمارے گھر پر آئے تھے۔ ام معبد بھاگتی ہوئی جاتی ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہیں کہ ہمیں مبارک کے پاس لے چلو، ہماری مبارک سے بات کرا دو۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مبارک کون؟ تو اس پر ام معبد نے کہا وہی جو ہمارے گھر آئے تھے آپ کے ساتھ اور بکری کی پشت پر ہاتھ پھیرا تھا تو بکری نے دودھ دینا شروع کر دیا تھا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ محمد بن عبداللہ ہیں، وہ کائنات کی عظیم شخصیت ہیں، وہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، آؤ چلو میں تمہیں محمد بن عبداللہ کے پاس لے چلتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ام معبد گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ گئیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی طاقت انہیں مل رہی ہے، کوئی سکون انہیں مل رہا ہے۔ گھر واپس آتی ہیں۔ شام میں پھر ابو معبد آتا ہے تو کہتا ہے کہ اے ام معبد، آج کون ہمارے گھر آیا؟ کیا مبارک آیا تھا؟ آج ہمارے گھر خوشبوؤں سے مہک رہا ہے، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے۔ اے ام معبد، تجھ پر میرے بچے قربان، مجھے سچ بتا۔ تو بچہ کہتا ہے کہ امی امی پہلے میں بتاؤں گا۔ تو بچہ کہتا ہے کہ ابا، آج ہماری مبارک سے ملاقات ہو گئی، وہ مسجد نبوی میں بیٹھتے ہیں اور انہیں دنیا محمد بن عبداللہ کے نام سے جانتی ہے۔
अबू माबद फ़ौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। बैठा तो बैठता ही चला गया, दिल बेकाबू हो गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ग़ुलामी में आ गया। देखिए, तारीख़ में हमारे उलमा कहते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अहद खिलाफत में कहत पड़ा, कुएँ खुश्क हो गए, जंगलात सूख गए, लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे थे, लेकिन लोग जाते थे और उम्मे माबद के डेरे पे जाकर दूध पीते थे उस बकरी का जिसके पुश्त पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते शफा, दस्ते बरकत, दस्ते रहमत फेरा था। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह आपा, बहुत खूबसूरत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराना अकीदत पेश करने के लिए मैं दावत देना चाहूँगी नात ख़्वां अकीदत नाज को। जश्ने आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, जश्ने आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, 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 भी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बत का नजराना पेश करने के लिए मैं दावत देना चाहूँगी राहत काबा को। सल्लल्लाहु सुब्हानल्लाह, सल्लल्लाहु सुब्हानल्लाह, सल्लल्लाहु सुब्हानल्लाह, सल्लल्लाहु सुब्हानल्लाह। दोनों आलम चमकने दमकने लगे, दोनों आलम चमकने दमकने लगे, दोनों आलम चमकने दमकने लगे, दोनों आलम चमकने दमकने लगे। सल्लल्लाहु सुब्हानल्लाह, सल्लल्लाहु सुब्हानल्लाह, सल्लल्लाहु सुब्हानल्लाह, सल्लल्लाहु सुब्हानल्लाह। दोनों आलम में तुझसे हुई रोशनी, दोनों आलम चमकने दमकने लगे, दोनों आलम में तुझसे हुई रोशनी, दोनों आलम चमकने दमकने लगे। मिल गई ज़िंदगी को नई ज़िंदगी, दोनों आलम चमकने दमकने लगे, दोनों आलम चमकने दमकने लगे, दोनों आलम चमकने दमकने लगे। सल्लल्लाहु सुब्हानल्लाह, सल्लल्लाहु सुब्हानल्लाह, सल्लल्लाहु सुब्हानल्लाह, सल्लल्लाहु सुब्हानल्लाह। और नूर वो चमका देखे महल्लात शाम, आमना तेरी नजरों पे लाखों सलाम। नूर वो चमका देखे महल्लात शाम, आमना तेरी नजरों पे लाखों सलाम। तेरे घर में हुई उनकी जलवागरी, दोनों आलम चमकने
دمکنے لگے دونوں عالم چمکنے دمکنے لگے دو عالم چمکنے دمکنے لگے صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ اور روتی انسانیت مسکرانے لگے سارے روٹھے دلوں کو منانے لگے روتی انسانیت مسکرانے لگے سارے روٹھے دلوں کو منانے لگے بھیج دی رب نے دنیا میں وہ روشنی دونوں عالم چمکنے دمکنے لگے دونوں عالم چمکنے دمکنے لگے دونوں عالم چمکنے دمکنے لگے صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ دو جہاں فدا تیرے نام پر ہے سکون فضا تیرا نام بھی دو جہاں فدا تیرے نام پر ہے سکون فضا تیرا نام بھی ماشاء اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت راحت گابا. اب میں دعوت دینا چاہوں گی بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے شازیہ خالد کو. آج محمد آئے میرے گھر آج محمد آئے میرے گھر اللہ آج محمد آئے میرے گھر دائی حلیمہ یہ کہتی تھی گھر گھر اللہ آج محمد آئے میرے گھر اللہ آج محمد آئے میرے گھر عام نبی کا راج دلارا کتنا انوکھا کتنا پیارا عام نبی کا راج دلارا کتنا انوکھا کتنا پیارا چاند اتر آیا آج زمیں پر اللہ آج محمد آئے میرے گھر اللہ آج محمد آئے میرے گھر دائی حلیمہ یہ کہتی تھی گھر گھر اللہ آج محمد آئے میرے گھر اللہ آج محمد آئے میرے گھر مہندی لگا گھر کو سجا
آنگن میں ناچوں گاؤں جان ہی دے دوں میں ان کے چرن پر اللہ آج محمد آئے مورے گھر اللہ آج محمد آئے مورے گھر آؤ سخی سب رل مل گائیں اپنے نبی کا جشن منائیں آؤ سخی سب رل مل گائیں اپنے نبی کا جشن منائیں صلی اللہ کا ورد ہے گھر گھر اللہ آج محمد آئے مورے گھر اللہ آج محمد آئے مورے گھر دائی غلیمہ یہ کہتی تھی گھر گھر اللہ آج محمد آئے مورے گھر اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت شازیہ۔ اب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سعادت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے دعوت دینا چاہوں گی ختیجہ اشتیاق کو۔ اللہ
अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, बहुत खूबसूरत खदीजा। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर अपने ख़यालात का इजहार करेंगी डॉक्टर सादिया मोइन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, इन्नल्लाह व मलाइकतु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। दुरूद पढ़ो ए ईमान वालों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, क्योंकि अल्लाह और उसके फ़रिश्ते प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, क्योंकि दुरूद शरीफ पढ़ना वो अफजल अमल है जो अल्लाह और उसके फ़रिश्ते भी करते हैं। और हम सबको चाहिए कि दुरूद शरीफ पढ़ के अपनी ज़बानों को, अपने दिलों को, अपनी रूहों को मुअत्तर और मुनव्वर रखें। सबसे पहले तो मेट्रो वन न्यूज़ को इस बाबरकत महफ़िल के निकात पे मुबारकबाद पेश करती हूँ कि इस महफ़िल को सजाने में जिन लोगों ने अपना हिस्सा डाला, उन लोगों की कोशिशों को हम सब का यहाँ पढ़ना और आप लोग का सुनना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए, आमीन। आज 12 रबीउल अव्वल की मुबारक सातें हैं और तमाम आलम इस्लाम को दिल की गहराइयों से जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हो। आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चाहते हैं, जिस दिन चाहते हैं, अपनी घरों में और जिस जगह चाहते हैं महफ़िल मुबारक का इनेकाद करते हैं। और आज जिस तरीके से इस महफ़िल मुबारक का इनेकाद किया गया है, तमाम सनाख़ान रसूल यहाँ मौजूद हैं और इसके साथ साथ आलमियात, क्योंकि सनाख़ान सितारों की हैसियत रखती हैं और हमारी आलमियात जो है वो चाँद की हैसियत रखती हैं इन महफ़िलों में। और हर शख्स अपनी मोहब्बत का इजहार अपने तरीके से करता है। सनाख़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सनाख़ानी करके, कोई लिख कर, कोई पढ़ कर, कोई बोल कर, और हमारी आलमियात बयान करके अपनी मोहब्बत का इजहार करती हैं। अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार हमारे दीन की असल और हमारी रूह की हकीकत है। और इसी मोहब्बत के इजहार के लिए हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अस्वाए हसना पर, अहादीस पर और सुन्नतों पर अमल करके मोहब्बत का इजहार करते हैं। और अगर इसी मोहब्बत को हम मुस्तकिल इजहार करें तो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक बयान करके थोड़े कुछ फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करने की कोशिश करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो हुस्न मुबारक अता किया, उसकी मिसाल दुनिया और आखिरत में नहीं मिलती। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़े मुबारक का जिक्र करूं तो ऐसी थी, ना दराज थी ना कम थी, बल्कि थोड़े से घुंघराले थे जिन्हें मुँह मुबारक कहते हैं। और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिजदा फरमाते तो ज़मीन आपकी जुल्फ़ों का बोसा लेती। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा खूबसूरत रंग अता किया, यानी रंगत मुबारक ऐसी थी, ना सफ़ेदी वाली थी ना ही गंदुमी, बस सुर्खी माइल सफ़ेद थी जो देखने में बहुत खूबसूरत और भली लगती थी। अल्लाह ताला ने अपनी हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी आवाज़ मुबारक अता की कि जिसका कोई सानी नहीं। क्योंकि देखें, आज आपको अपनी बात पहुंचाने के लिए मुझे इस माइक का सहारा लेना पड़ रहा है और आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन के ज़रिए मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब को ऐसी मौजज़ाती आवाज़ मुबारक अता की कि जब भी कभी अपने सहाबा में बयान फरमाते तो एक जैसी आवाज़ तमाम सहाबा सुनते थे। अगर मैं हुज्जतुल विदा के आखिरी खुतबे की बात करूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाख सवा लाख के करीब सहाबा करम तशरीफ़ फरमाते और जो आवाज़ पहली सिफ में बैठे सहाबा सुनते थे, वैसी ही आवाज़ आखिरी सिफ में बैठे हुए सहाबा सुनते थे। सुभान अल्लाह। और अगर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़द अनवर की बात करूं, जब अपने परवानों, अपने आशिकों, साहबा के दरमियान तशरीफ़ फरमा होते तो दराज कद लगते, और जब अकेले तशरीफ़ फरमा होते तो नॉर्मल कद लगते। सुभान अल्लाह। क्या ही प्यारी बात है कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कर सकते हैं। नरकम हर किसी को अपने वक्त के लिए प्रोग्राम करना है, सबको टाइम देना है, क्योंकि एक हम मिलाद की महफ़िल एक मुकर्रर मुद्दत तक करते हैं। तो आपसे ये लास्ट में बस एक बात कहना चाहूँगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के इजहार का बेहतरीन तरीका कि अल्लाह ने जो ये कुरान पाक अपने महबूब पे नाजिल फरमाया, इसकी रोज़ तिलावत किया करें, क्योंकि जब हम नबी के
نبی پہ جو نازل شدہ قرآن ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمارا تعلق اپنے نبی کے قلب اطہر سے جڑ جاتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں سے شیطان دور ہو جاتا ہے۔ ان تمام پیاری باتوں کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کا پڑھنا اور آپ لوگوں کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائیں۔ اجازت چاہوں گی، شکریہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ دو جہاں فدا تیرے نام پر ہے سکون فضا تیرا نام بھی، دو جہاں فدا تیرے نام پر ہے سکون فضا تیرا نام بھی۔ بارگاہ رسالت میں گلہ عقیدت پیش کریں گی حجاب فاطمہ۔ سکون پایا ہے بے کسی نے، سکون پایا ہے بے کسی نے، حدود غم سے نکل گیا ہوں، خیال حضرت جب آ گیا ہے، خیال حضرت جب آ
بہت خوبصورت حجاب فاطمہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں غلۂ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گی سیدہ نظامی کو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. دو جہاں فدا تیرے نام پر ہے سکون فضا تیرا نام بھی. دو جہاں فدا تیرے نام پر ہے سکون فضا تیرا نام بھی. تیری ذات پر ہو درود بھی، تیری ذات پر ہو سلام بھی. دو جہاں فدا تیرے نام پر، مجھے اپنی تابشیں کر عطا. تو ہے میرا ماہ تمام بھی. مجھے اپنی تابشیں کر عطا. تو ہے میرا ماہ تمام بھی. ہے بجھی بجھی میری صبح بھی، ہے لٹی لٹی میری شام بھی. ہے بجھی بجھی میری صبح بھی، ہے لٹی لٹی میری شام بھی. تیری ذات پر ہو درود بھی، تیری ذات پر ہو سلام بھی. جہاں عشق بھی ہے سجود میں، جہاں حسن بھی ہو نیاز میں، جہاں عشق بھی ہے سجود میں، جہاں حسن بھی ہو نیاز میں، اسی بارگاہ جمال کا میں ہوں ایک ادنا غلام بھی.
تیری ذات پر ہو درود بھی، تیری ذات پر ہو سلام بھی، دو جہاں فدا تیرے نام پر، ہے سکون فضا تیرا نام بھی، تیری ذات پر ہو درود بھی، تیری ذات پر ہو سلام بھی۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت۔ اور اب سلام باحضور سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیا جاتا ہے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ وقت کا چمکے ستارہ، حاضری کا ہو اشارہ، اور دیکھ کر روضہ تمہارا، دیکھ کر روضہ تمہارا، یہ کہیں خادم تمہارا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اور اب تو طیبہ میں بلا لو حسرتیں دل کی نکالو، اور اپنے قدموں میں بلا لو، اپنے قدموں میں بلا لو، ہم بروں کو بھی نبھا لو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اب میں آپا سے درخواست کرتی ہوں کہ آپا عالم اسلام کے لیے دعا کروا دیں۔ جی آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میٹرو ون چینل کی جانب سے ہر سال کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے لیے خوبصورت محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا یہاں اٹھنا بیٹھنا، تیری حمد و ثنا کرنا سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہ العالمین اس مبارک محفل کے صدقے میں
میٹرو ون چینل کے مالکان، ملازمین اور جتنے بھی ہوسٹ ہیں، اسکالر ہیں، نعت خواں ہیں، پروردگار عالم انہیں ہر برے غم، ہر بری کھڑی، ہر بری بیماری سے محفوظ کر۔ پروردگار عالم مجھے اتنا عطا کر جتنی تیری شان ہے۔ الہ العالمین میری اتنی خطائیں معاف فرما جتنا تو مہربان ہے۔ الہ العالمین آزمائشوں سے اتنا محفوظ رکھ جتنا تو مہربان ہے۔ پروردگار عالم عالم اسلام پر اپنا کرم فرما۔ الہ العالمین پاکستان پر اپنا کرم فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ پروردگار عالم ہماری مشکلوں کو آسان فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں صحت یابی عطا فرما۔ پروردگار عالم رب کعبہ، رب کائنات جو نافرما بردار ہیں انہیں فرما بردار بنا۔ جو بے نمازی ہیں انہیں نمازی بنا۔ الہ العالمین جو جن جن پریشانیوں میں مبتلا ہیں، پروردگار عالم تو ہماری شہرک سے بھی قریب ہے۔ الہ العالمین تو ہم پر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار عالم اس مبارک محفل کے صدقے میں الہ العالمین ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم بہت خطا کار ہیں۔ پروردگار عالم تو ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما اور ہماری زندگی کی تمام پریشانیوں کو دور فرما کر ہمیں خوشحالی اور ترقی نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دو جہاں فدا تیرے نام پر ہے، سکون فضا تیرا نام بھی